بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کسی صحافی کے لیے نہیں نکلے تھے، کیا وجہ ہے عمران ریاض صاحب خان کے لیے آپ نکلیں؟ صحافیوں کے درمیان بھی ڈویژن پائی جا رہی ہے، تقسیم ہے، کچھ صحافی ایک جانب کھڑے ہیں، کچھ دوسری جانب کھڑے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بات ہو سکتی ہے حکومت کے ساتھ؟ بالکل بیٹھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موجود ہے اس وقت نیشنل پریس کلب کے باہر، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر جو سینئر رہنما ہے، فواد چودھری صاحب موجود ہیں، مراد سعید صاحب اور دیگر رہنما موجود ہیں۔ اس وقت فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کسی صحافی کے لیے نہیں نکلے تھے، کیا وجہ ہے عمران ریاض صاحب خان کے لیے آپ نکلیں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہیں، اور سیاسی جماعت کا یہ کام ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کھڑی ہو۔ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں اس طرح سے بنیادی انسانی حقوق معطل نہیں ہوئے جو آج ہیں، اور اس لیے ہم نکلے۔ اچھا، صحافیوں کے درمیان بھی ڈویژن پائی جا رہی ہے، تقسیم ہے، کچھ صحافی ایک جانب کھڑے ہیں، کچھ دوسری جانب کھڑے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیشہ حق اور باطل میں تقسیم ہوتی ہے، کچھ لوگ حق کی طرف ہوتے ہیں، کچھ لوگ باطل کی طرف ہوتے ہیں۔ جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آج یہاں پہ ہیں، اور جو حق کے ساتھ نہیں کھڑے وہ دوسری طرف ہیں۔ باقی عوام فیصلہ کر لے گی۔ آج حکومتی رہنماؤں نے حکومتی رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب نے ریڈ لائن کراس کر دی تھی، جس کی وجہ سے کارروائی ان کے خلاف کی گئی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ریڈ لائن ان کی جانب سے کراس کی گئی تھی؟ ریڈ لائن ہے کیا؟ سوال تو یہ ہے۔ اگر ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ سوال اٹھائیں کہ یہ ملک میں کس طرح سے حکومت تبدیل ہوئی، کس طرح سے لوٹے بنائے گئے، کس طرح سے عدم اعتماد آئی، تو یہ تو ریڈ لائن کو کراس کرنا نہیں کہا جائے گا۔ میری نظر میں ہر جو فاشسٹ حاکم ہے وہ اپنی ریڈ لائن بناتا ہے، اور عوام کا اور جو لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ اس کو وہ توڑے۔ انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ انتخابات انشاءاللہ بہت جلدی دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو تمام لوگ ہیں ان کی جو جدوجہد ہے وہ اس ضمن میں جاری ہے، اور عام انتخابات کے بغیر تو ملک میں اسٹیبلٹی ہی نہیں آ سکتی۔ حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بات ہو سکتی ہے حکومت کے ساتھ؟ بالکل بیٹھ سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے، اور اگر وہ الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں تو ہم الیکشن کمیشن کو بدلنے کے لیے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ اس الیکشن کمیشن کے نیچے تو الیکشن نہیں ہو سکتا۔ ضمنی انتخابات اگر آپ کے نتائج آپ کے خلاف آ جاتے ہیں، ضمنی انتخابات اگر ہوتے ہیں اور نتائج آپ کے خلاف آ جاتے ہیں، ایکسیپٹ کریں گے نتائج کو؟ ضمنی انتخابات کے نتائج صرف ایک صورت میں تحریک انصاف کے خلاف آ سکتے ہیں، اگر ان نتائج کو تبدیل کیا جائے۔ ایکسیپٹ کریں گے آپ؟ اگر نتائج تبدیل کیے گئے تو ظاہر ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم تو جدوجہد میں ہم نے تو کل رات ہی ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی ہے، اور آج پورے پاکستان میں تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پہ۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اچھا ٹھیک، سمیع ابراہیم صاحب ادھر آپ تشریف لے آئیں۔ ہم تمام لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، جس طرح ان کو رات کو یہاں سے اسلام آباد کی حدود سے اغوا کیا گیا۔ آپ کو کیونکہ منسٹر کمیونیکیشن بھی تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو موٹر وے ہے یہ کس کی حدود میں آتا ہے، کیونکہ آپ منسٹر کمیونیکیشن تھے، تو انہوں نے کہا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی حدود میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا تمام روڈیں اور تمام جو ہے موٹر وے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی حدود میں آتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی صدر احترام آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا کہ وہ یہ منہ میں نہیں آتا، اس لیے ہم کیس نہیں سنتے۔ تو آپ